ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ صاحب نیچے جو ہے وہ کمنٹس میں آ کے الزام تراشی کر رہے ہیں، وہی جو ایک فسادی لوگوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ وہی قوم ہے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ وہی فسادی قوم ہے کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ ہر دور میں یہ قوم پائی جاتی ہے، اور ان کا کوئی مذہب، مسلک اور فرقہ نہیں ہوتا۔ یہ ہر مذہب، مسلک اور فرقے میں موجود ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، فساد کرنا اور فساد برپا کرنا، اور وہ فساد ان کے مزاج میں داخل ہوتا ہے، اس کو آپ ان کے مزاج سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ تو خیر، ایک فسادی ٹولہ جو ہے وہ موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے سارے فالورز ایسے ہیں، نہیں، سارے نہیں ہیں، لیکن میجورٹی ایسی ہے۔ ہاں، کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھدار ہیں، بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی نہیں کرتے، دوسرے کے خلاف مجمع کو اکساتے نہیں ہیں، دوسرے کے اوپر گستاخی کے لیبل نہیں لگاتے۔ دیکھیں، ہم بھی انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور یقین مانیں نیچے کمنٹس میں لوگ اگر اس کو کافر، زندیق یا مرتد وغیرہ یا قادیانی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ خود ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، خود۔ اور میں نے کبھی اس پہ گفتگو بھی نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، جو اعتدال سے بڑی ہوئی ہیں، ہمارا اس سے اختلاف ہے، لیکن جو اس کے بارے میں بات اعتدال سے بڑی ہوئی ہے، بھلے وہ ہماری محبت میں کوئی کرے، ہم اس کو اپنے فورم پہ، اپنی وال پہ، اپنے پیج پہ ہم اس کو باقی نہیں رکھیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اعتدال کسی کسی کو دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام بھی جذباتی ہوتی ہے، تو پولیٹیکل لیڈرز ہوں، سیاسی جماعتوں کے ہوں، یا اسی طرح مذہبی جو ہے وہ مجمع کو اپنے پیچھے لگانے والے ہوں، سب جذبات سے کھیلتے ہیں اور مجمعوں کو دوسروں کے خلاف اکساتے ہیں، فتوے لگواتے ہیں، لیبل اور ٹیگنگ کی جاتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اعتدال سے گفتگو کرتے ہوں اور دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہوئے اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ زیادہ وہ ہوتے ہیں دوسروں کو خدا خوفی کا طعنہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید انہیں سال بھر میں کوئی 2 دفعہ بھی اکیلے میں اللہ کے ہاں 2 آنسو بہانے کی توفیق نہ ہوتی ہو۔ یہ صورتحال ہے۔ بہرحال خیر، جو بھی ہمیں خدا خوفی کا طعنہ دے، ہمیں تو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ تو اب یہ جو الزام تراشی شروع کی ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے، اس کو ملوکیت کہتے ہیں، حالانکہ ہماری ویڈیوز موجود ہیں، اپلوڈڈ ہیں، ریکارڈڈ ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ اس میں ہم نے کہا کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ بیسیکلی حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ ختم نہیں ہو گئی۔ ہمارا اصل میں موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سب کی خلافت راشدہ تھی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ تھی۔ اس سے یہ چڑھ جاتے ہیں، اور اس سے جب یہ چڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ کیا بات کی آپ نے، اور فلاں اور یہ اور وہ، اور اس سے یہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خلافت نہیں مانتے، اس کو ملوکیت کہتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، موقف کیا ہے اس کو کیا مطلب بنا دیتے ہیں۔ خیر، بہرحال ہمارے موقف کی جو بنیاد ہے ہم اس کو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کو مرزا صاحب نے اپنے کتابچے میں نہیں بیان کیا، اس کو چھپا گئے، اس کو کھا گئے۔ حالانکہ خلافت اور ملوکیت کے اوپر کتابچہ تھا، اور اس میں مستند ترین روایت یہ ہے، خلافت کے باب میں اتھینٹک ترین روایت یہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ حضرت جابر بن سامورہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 خلیفوں کے عہد تک اسلام غالب رہے گا، اور وہ سب قریش میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفہ۔ 12 خلفاء کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، 12 خلفاء کا۔ ہم تو 4 نہیں، ہم تو 12 کی خلافت کو ماننے والے ہیں، 12 کی خلافت کو ماننے والے ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ملوکیت مانتے ہیں؟ ہاں، ہم نے جس بات کی طرف توجہ دلائی تھی اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے یہ توجہ دلائی تھی کہ آپ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، مرزا کے فالورز جو ہیں اور ایک خاص فرقے کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو دور حکومت تھا وہ خلافت نہیں، وہ ملوکیت تھی۔ اچھا، اہل سنت میں سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ ملوکیت تھی، لیکن اہل سنت والجماعت کے جو لوگ اس کو ملوکیت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ نبوت اور رحمت والی ملوکیت تھی، کیونکہ معجم طبرانی کی روایت ہے کہ خلافت کے بعد جو ہے، یعنی پہلے نبوی زمانہ ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ خلافت ہوگی، اس کے بعد رحمت والی ملوکیت ہوگی۔
جو نبوی منہج کے اوپر ہوگی. یہ موجم طبرانی کی روایت ہے, اس کو علامہ البانی نے اتھینٹک کہا ہوا ہے, اور مرزا صاحب نے یہ روایت بھی اپنے کتابچے میں نہیں بیان کی, اس کو بھی کھا گئے. تو خیر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کے دور سے ملوکیت شروع ہو گئی تھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہ روایت ملتی ہے. مثال کے طور پہ یہ روایت ملتی ہے, یہ اب آپ دیکھیں سنن ترمذی کی روایت ہے کہ میری امت میں جو خلافت ہے وہ 30 سال تک رہے گی, پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی. یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جی اس وجہ سے جو ہے وہ ہم کیا کریں گے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے, ملوکیت مانیں گے. اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بھی 30 سال کے بعد ہے, 30 سال پورے کریں نا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی, اس کے بعد ہے. اس پہ ہم تفصیلی ریکارڈ جو ہے وہ ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نکل گئی, پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت نکل گئی, پھر امام مہدی کی خلافت نکل گئی, پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت نکل گئی. کتنی خلافتیں آپ نکالیں گے 30 سال تک اگر آپ خلافت مراد لیتے ہیں. اسی طرح یہ روایت صحیح مسلم کی روایت کے خلاف ہے. صحیح مسلم کی روایت زیادہ اتھینٹک ہے, جس میں یہ ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے, یہاں تو 4 خلفاء نکل رہے ہیں اس روایت سے. ٹھیک ہے, پھر یہ ہے کہ موجم طبرانی کی جو روایت جس کو علامہ البانی نے اتھینٹک کہا ہے, اتنی روایتیں ہیں جن کے خلاف یہ روایت جاری ہے, اور پھر اس روایت کے اوپر کلام بھی ہے, وہ ہم نے تفصیلی کی ہے. تو اب ہم اس روایت کو, ٹھیک ہے علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, ٹھیک ہے, ہم علماء سے اختلاف کر سکتے ہیں ان کی تحقیق سے, لیکن ان کی جو تحقیق ہے ہمیں مطلب اس کو ایک ویٹیج دینی چاہیے. ٹھیک ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جی ہماری تحقیق اپنی جگہ پہ, اس کو ہم بیان کریں گے, لیکن ہم علماء کی تحقیق کا بھی احترام کرتے ہوئے ہم اس روایت کی کیا کریں گے, تعویل کریں گے, تاکہ یہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہو جائے, تاکہ یہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہو جائے. اور یہی کام اہل علم نے کیا ہے. اب آپ دیکھیں نا, اگر آپ اس روایت کو اس کے ظاہر پہ باقی رکھتے ہیں تو صحیح مسلم کی روایت کا انکار ہو جائے گا, وہ صحیح ترین روایت ہے. اچھا, اسی طرح اب آپ دیکھیں, پھر اگر آپ یہ روایت بیان کرتے ہیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس قسم کی روایتیں تو پھر اور بھی ہیں, وہ حضرت علی کے بارے میں بھی ہیں. جیسے یہ روایت ہم نے کہی تھی, یہ جو ترازو والی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تولا گیا تو اللہ کے رسول بھاری ہو گئے, پھر حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو تولا گیا, حضرت ابو بکر بھاری ہو گئے, پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کو تولا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھاری ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترازو اٹھا لیا گیا, اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے آثار تھے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں تولا گیا, اور ناسبی یہاں سے یہی نکالتے ہیں, ناسبی یہ بات نکالتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور اس میں پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں بھی ہم نے آپ کے سامنے نقل کی, جن کو محققین نے صحیح کہا ہوا ہے. حضرت طلحہ اور زبیر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ ہماری گردن پہ تلوار تھی اور ہم سے بیعت لی گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم نہیں دیا تھا, حضرت علی نے نہیں دیا تھا, شر پسند عناصر تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا, انہی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی, انہی نے طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما سے جبرن بیعت لی تھی. اب آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ہم تعویل کر رہے ہیں نا, تو گویا کہ وہ روایتیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی ہم تعویل کریں گے, جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی بھی ہم تعویل کریں گے, تاکہ وہ صحیح ترین روایتوں کے مطابق ہو جائیں, تاکہ وہ بقیہ جو صحیح روایتیں ان کے مطابق ہو جائیں, جن کے مطابق خلافت 4 تک محدود نہیں ہے, 4 تک محدود نہیں ہے, خلافت 12 تک جاری رہے گی. ہاں, اب اس میں ایک علیحدہ ایک بحث پیدا ہوتی ہے کہ وہ 12 کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو ہیں ہی ہیں, کیونکہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے ان کی بیعت کی تھی, اور ہمارے اہل علم کے ایک گروہ کا یہی موقف رہا. علامہ ابن خلدون کا موقف یہی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں. ابن العربی مالکی کا یہ موقف یہ ہے کہ جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں بر صغیر پاک و ہند میں بعض علماء کا یہ موقف رہا ہے, جیسے مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں, جو بریلوی مکتب فکر کے بڑے علماء میں سے ہیں, بانیوں میں سے ہیں, ان کا یہ موقف ہے علیہ الرحمہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خلیفہ راشد ہیں. علماء کا ایک موقف ہے, ٹھیک ہے, بعض علماء نے ان کو صرف خلیفہ کہا ہے, خلیفہ راشد نہیں کہا. بعض انہوں نے کہا کہ وہ ملک تھے, لیکن یہ بات کہہ دی کہ وہ رحمت والی ملوکیت تھی. یہ بیانیے 3 مختلف بیانیے حقیقت میں ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, کہ کسی نے ان کی ملوکیت کو ویسی ملوکیت نہیں کہا جو کاٹ کھانے والی ہو یا جبری ہو, ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہا.
تو اس لیے بات ایک ہی ہے، اس کے کہنے کے انداز مختلف ہیں اہل سنت کے ہیں۔ تو یہ بات ہم نے کہی تھی کہ سب سے بہترین دور اللہ کے وسلم کا دور، اس کے بعد حضرت ابوبکر کا، اس کے بعد حضرت عمر کا، اس کے بعد حضرت عثمان کا، اس کے بعد حضرت علی کا، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ترتیب اسی طرح سے ہے، چل سو چل ہے۔ ہم بالکل بھی یہ نہیں کہتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور سے بہتر تھا، بالکل بھی نہیں کہتے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور حضرت عثمان کے دور سے بہتر تھا، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر تھا، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حضرت ابوبکر کے دور سے بہتر تھا، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور رسول اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہتر تھا۔ آہستہ آہستہ اس امت میں ڈکلائن آیا، آہستہ آہستہ آیا، لیکن خلافت قائم رہی ہے، خلافت قائم رہی ہے 12 خلفاء تک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے۔ تو یہ ہے کل موقف جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ملوکیت والی روایتیں ایک طرف بنو امیہ کے بارے میں نہیں ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں ہیں، انہی کتابوں میں انہی محدثین نے ان روایتوں کو بھی اتھینٹک اور صحیح کہا ہے کہ جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملوکیت بھی نکالی جا سکتی ہے۔ تو جب آپ وہاں تعویل کرتے ہیں تو یہاں ہم تعویل کرتے ہیں، تو ہم دونوں جگہ پہ تعویل کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جگہ پہ بھی تعویل کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی تعویل کر رہے ہیں، اور آپ ایک جگہ پہ تعویل کر رہے ہیں، تو تعویل تو کر رہے ہیں نا۔ تو اب اس میں کیا اختلاف ہے؟ کیا اختلاف ہے؟ آپ نے ایک جگہ تعویل کر لی، ہم نے 2 جگہ تعویل کر لی، تو ہم یہی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔